بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان ہی نے محنت اور لگن سے پوری دنیا میں چھپے رازوں کو جانا ہے اور دنیا کو مسحر کیا ہے، لیکن کبھی انسان نفس کے دھوکے میں پڑ کر کچھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر سیاہ دبا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے اور مشکلات میں پھنستا اور دھنستا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی شفقت اور کرم سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنے ہر کام میں ناکام رہتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی کے بعد بڑے نقصانات سے دوچار بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے علاج کے طور پر آقا کریم نے استغفار کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور یہ استغفار ہی ہے جو انسان کو ذلت اور رسوائی سے بچا سکتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ہی ہم اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے۔ استغفار کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو زبان کی مدد سے استغفار کرنا، اور دوسرا یہ کہ عمل سے ثابت کرنا کہ میں اپنے ماضی سے برات کا اعلان کرتا ہوں اور اب اچھے کام کروں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی زبان سے اقرار اور عمل سے ثبوت لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار ہی کے ذریعے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معافی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج پورا ملک بے امنی کا شکار ہے، کسی کی جان مال محفوظ نہیں۔ صبح گھر سے نکلنے والا شخص اپنے دماغ میں سینکڑوں وسوسے لے کر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ عذاب الہی کبھی قتل و غارت گری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب تو کبھی قحط کی صورت میں، اور اس عذاب الہی کی دنیاوی اسباب ڈھونڈ کر ان کے سدباب کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، لیکن اپنی طرز زندگی پر نظر نہیں ڈالی جاتی کہ ہماری زندگی کس ڈھنگ سے گزر رہی ہے۔ اس بات کی طرف ذہن نہیں جاتا کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے اور اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انسان کو بسا اوقات مالی مشکلات پیش آتی ہے تو کبھی بیماریوں کی صورت میں مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی مشکلات و مصائب میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر مجھے مصائب و مشکلات میں مبتلا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر میں اس مشکل و مصیبت کے ازالے کے لیے در بدر گما ہوں اور ہر اس آدمی کے پاس جس سے ذرا سی بھی اس مشکل کی داد رسی کی امید تھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو کیا میں نے کبھی اس ذات کے سامنے اپنی مشکل اور مصیبت رکھی ہے جس ذات کے علاوہ اور کوئی نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ تکلیف ہٹا سکتا ہے؟ چنانچہ ہمیں ہر مصیبت و پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے طرز زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ آیا کہیں میری زندگی اس رب کی نافرمانیوں میں تو نہیں گزر رہی؟ اگر گناہوں کی زندگی ہو تو اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور استغفار کے بہترین الفاظ یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کو چلتے پھرتے ہر حالت میں پڑھتے رہنا، اور کوشش کیجئے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لازمی کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا، اور اس کی مدد سے آپ کسی سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ جب اللہ آپ کا حامی ہو سکتا ہے تو اللہ کسی اور کو بھی آپ کا حامی بنا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔